الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت 10 اس کے گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ فرض کیے تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں پتہ چلا کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ کسی امت پر ہر مہینے کے 3 روزے، کسی امت پر یوم عاشوراء کا روزہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان کے روزے عطا فرما کر اس سعادت سے نوازا تاکہ کوئی بھی امت مصطفیٰ کو چیلنج نہ کر سکے، اور پھر تمام امتوں پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دے دی گئی، اور پھر مزید رب نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کے بارے میں پتہ چلا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو تسلی دے دی تم فکر نہ کرو، پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزے فرض کریے تھے۔ روزہ جسم کو پاک کرتا ہے، روزہ تمہاری روح کو قوت دے گا، روزہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، روزہ ہمیں ابدی نعمتیں دلوائے گا، روزہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، روزہ صابر اور شاکر بنا دیتا ہے، روزہ بھوک اور افلاس کی قدر جاننے والا بنا دیتا ہے، روزہ ہمیں غریبوں مسکینوں ان سے ہمدردی کا غمگسار بنا دیتا ہے، روزہ ہمارے جسم کو روح کو پاک کرتا ہے اور ہمیں قرب الہی حاصل کرنے میں جو مدد ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب رمضان المبارک آتا ہے آسمان کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ماہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رمضان المکرم کے آتے ہی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، رمضان المبارک کے آتے ہی دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے آتے ہی ہر رات 60,000 گناہ گاروں کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا ماہ رمضان کے آتے ہی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، ماہ رمضان کے آتے ہی برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ گاروں کے لیے ذریعہ نجات بنایا اور باعث بلندی کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان بنا دیا۔ اس کے آتے ہی جنت کو سجایا جاتا ہے اور حوریں خوشیاں مناتی ہے۔ اور میرے آقا ایک بہت ہی پیارا واقعہ مجھے یاد آ گیا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج شریف پر گئے تو آپ نے سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک خوبصورت سے ایک فرشتہ دیکھا جس کے قد کی لمبائی 1000 سال کی مسافت تھی اور اس کے 1000 سر تھے۔ آپ احباب نے بہت غور کرنا ہے، ایک فرشتہ دیکھا میرے مصطفیٰ کریم نے جس کی لمبائی 1000 سال کی مسافت پہ تھی، جس کے 1000 سر تھے، ہر سر میں 1000 چہرے، ہر چہرے میں 1000 منہ، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں، اور ہر زبان پہ 1000 گیسو یعنی کہ بال، اور ہر گیسو میں 1000 موتی، اور ہر موتی میں
1000 نور کے دریا ہیں، اور ہر دریا میں 1000 نور کی مچھلیاں ہیں، اور ہر مچھلی کی لمبائی 100 سال کی مسافت پر ہے، اور اس مچھلی کے پشت پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ جب یہ فرشتہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے تو اس کی اچھی آواز سے گرد عرش گھومنے لگتا ہے، جو اللہ کا عرش ہے وہ گھومنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھ کر سلام کیا تو اس نے دونوں اپنے سبز پر پھیلائے، جس سے زمین اور آسمان بھر گیا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اس فرشتے کے بارے میں جب بھی پڑھتی ہوں تو میرا دل خود نور سے بھر جاتا ہے، تو مجھے بہت اچھی یہ حدیث لگتی ہے۔ اچھا، جب وہ اپنے نور کے جب پر اس نے پھیلائے سبز پر، تو زمین اور آسمان اس پروں سے بھر گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، اور آپ کے دونوں آبرو کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو رمضان المبارک کی برکت سے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سب احباب جانتے ہیں کہ معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں ہوئی ہے، اور روزے مدینہ منورہ میں فرض ہو رہے ہیں، یعنی کہ آنے سے پہلے بشارتیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ اس فرشتے کو بھی پتہ تھا کہ میرے حضور کو اپنی امت بہت ہی پیاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو تبھی تو بشارت دی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے رمضان کی برکت سے آپ کے امت کو بخش دیا۔ اب امت کی مرضی ہے، شیطان بھی قید ہو گیا، اتنی رحمتیں برسنا شروع ہوگی، پھر بھی مصلی آباد نہ کرے، پھر بھی وہ روزے نہ رکھے، پھر بھی بے صبری کا اظہار کرے، پھر بھی دکھ درد کو اپنے لے کر بیٹھا رہے۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو درگزر کر کے ان بہاروں کو ہمیں لوٹنا چاہیے، اور روزہ صبح سے شام تک، یعنی طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے اور یہ شام تک روزہ مکمل کرنا ہے، اور پھر اکیلا بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں۔ زبان کا بھی میرا روزہ ہو کہ میں غلط بات نہ کروں، میری آنکھوں کا بھی روزہ ہو کہ میں بری چیز نہ دیکھوں، میرے کانوں کا بھی روزہ ہو کہ میں غیبت نہ سنوں، میں موسیقی نہ سنوں، میں گانے نہ سنوں، میں لوگوں کی برائیاں نہ سنوں۔ میرے پاؤں کا بھی روزہ ہو کہ میرے نیک راستے پہ پاؤں چلیں، کہ میرے پاؤں چلیں اور دین کے راستے پہ چلیں۔ میرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ ہاتھ میں بھی میرے کوئی نیک ہی جو بات ہو، قرآن ہو، پاکیزہ بابرکت کتاب ہو۔ میرے ذہن کا بھی روزہ ہو، اچھے خیالات ہیں اس ذہن میں بھی، نہ کہ بری باتیں آتی رہیں۔ میرے دل کا بھی روزہ ہے، دل کے اندر کسی کا بغض نہ ہو، کسی کا حسد نہ میں نے پالا ہو، کسی کو کمزور نہ میں سمجھوں۔ میرے پورے وجود کا روزہ ہے، اکیلے بھوکے پیاسے کا روزہ نہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے الطیبات للطیبین، کہ پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنت پاک ہے، وہاں کی ہر چیز پاک ہے، میوے پاک ہیں، نہریں پاک ہیں، کوثر سلسبیل پاک ہے، وہاں کے جام وہ پاک ہے، وہاں کے پھل پاک ہے، وہاں کی ہر چیز پاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزوں کے ساتھ بندہ اپنے گناہوں کو جلا دے، بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کر اپنے وجود کے گناہوں کو وہ پاک کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچ کر پاک و صاف لوگ بن کر یہ جنت میں داخل ہوں اور پاکیزہ نعمتیں کھا سکیں۔ تو پتہ چلا کتنا بابرکت مہینہ آ گیا، کیسے رحمتیں برس رہی ہیں، اور کیسے رب تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ بندہ آ جائے۔ ایک عقلی مثال بھی میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دوں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونار تھوڑے سے کوئلے ڈال کر اسے ایک
چھوٹی سی کٹیا میں رکھتا ہے اور پھونک مارتا ہے، پھر وہ کوئلے چمکنے لگ جاتے ہیں، پھر سونا ڈال کر پگھلاتا ہے اور تمام کھوٹ جل جاتا ہے، اور پھر وہ اس قدر قیمتی خالص ہو جاتا ہے کہ کوئی اس میں عیب نہیں رہتا۔ اسی طرح ہمارے بدن کی میل کو، گندگی کو میرا رب تعالیٰ تھوڑی سی بھوک پیاس سے ختم کر جلا کر ہمیں پاک صاف یعنی کہ سونا بنانا چاہتا ہے، تاکہ میری روح سونا بن جائے، تاکہ اس میں کوئی عیب نہ رہے، کیونکہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر تو کوئی غم نہیں ہے اور کوئی خوف نہیں ہے، یعنی کہ وہ اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ کوئی عیب ہی نہیں رہا، پھر تو ان میں کوئی بھی غم نہیں رہے گا اور پھر بھی کوئی خوف نہیں رہے گا۔ جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اترے، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی بندہ مومن جو رمضان المبارک میں اس کی بابرکت راتوں میں عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کو وہ لکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک سجدے کے بدلے، آپ نے غور کرنا ہے میرا رب کتنا کریم اور رحیم ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ جی کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے جو سرخ یاقوت کا ہوگا، اور اس سے 60 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے ساتھ ایک محل ہے سونے کا، اور آراستہ کیا گیا ہے اس کو سرخ یاقوت سے۔ پھر جب پہلے رمضان کا روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس سے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی مثل رمضان کے ہر دن کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ جی، جو پچھلے اس نے گناہ کے سارے گناہ کو رب تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر ہر دن کا ایک ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ کتنی ایک سجدے کی برکت ہے، پھر بھی ہم سجدہ نہ کریں، پھر میری اپنی بد نصیبی نہیں، پھر بھی مسجد نہ جائیں، پھر بھی ذکر نہ کریں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکیں، اور پھر فرمایا جو بندے استغفار کرتے ہیں اس کے لیے ہر دن 70,000 فرشتے صبح کے وقت سے سورج غروب ہونے تک اس آدمی کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس آدمی کو اس سجدے کے بدلے جو رمضان المبارک میں اس نے ایک دن میں یا رات میں کیا ہے، ایک درخت جنت میں بھی لگا دیا جاتا ہے، جس کے سائے میں چلنے والے مسافر کی مسافت 500 سال کی راہ ہے، 500 سال تک وہ چلتا رہے، اس کا راستہ ختم نہیں ہوگا۔ تو مجھے کہنا پڑے گا نا، سجے لیلا تے کھبے لیلا، نیکیاں دے بھر بھر تھبے لیلا، رحمتیں برس رہی ہیں لوٹ لو۔ خوبصورت مہینہ آ گیا، اس مہینے کی بہاریں لوٹ لو، کیونکہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے آتے ہی بندوں کو انعام و اکرام سے نوازنا شروع کر دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر سجدے پر 1500 نیکیوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے، جنت میں سونے کا محل بنا دیا جاتا ہے، ہر روز روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے صبح فجر سے مغرب تک استغفار کرتے ہیں، تو کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، سجدے کرنے چاہیے، اور ہر سجدے پھر جنت پہ بھی ایک درخت لگ جاتا ہے، تو ہمیں عاجزی کے ساتھ سجدے کریں، 20 تراویحیں پوری پڑھنی ہیں۔ اب عورتیں کہتی ہیں کہ ہم 12 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، ہم 8 پڑھ لیں، تھک جاتی ہیں، انعام بھی تو یار کتنا مل رہا ہے، رب کی رحمتیں بھی تو کتنی برس رہی ہیں، یہ تو چند ایام معدودات، اور یہ تو بہت تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں۔ اس مبارک اور بابرکت مہینہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں نواز دیا، ہم پہ کتنا کرم کر دیا، اس شانوں والے نبی کے صدقے سے، اس رحمتوں والے نبی کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا، پھر ہمیں رمضان ملا، پھر ہمیں جنت مل گئی، پھر اتنے محل اللہ نے کر دیے ہماری جو سوچ سے بھی،
پھر اللہ رب العزت کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. اللہ فرماتے کہ تم روزہ رکھو، میرے عرش کے دسترخوان کے نیچے اس کا دسترخوان لگے گا. تمام لوگ حساب کتاب میں الجھے ہوں گے اور یہ لوگ کھانا کھاتے ہوں گے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے تم پل صراط پر سے ہو آئے؟ حساب کتاب ہو گیا؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. حساب ہو گیا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. اعمال نامہ مل گیا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. کہ تم کھانا کھا رہے، ہم ادھر الجھے ہوئے. فرماتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے تھے، تم بے صبری کر کے روزہ نہیں رکھتے تھے. روزے داروں کی کتنی شان ہے. جی ایک اور میرا دل چاہتا ہے آپ کو مثال دوں. جب کوئی دوست کسی دوست کو دعوت پر بلاتا ہے تو پہلے یہ بات بتا دیتا ہے کہ تمہاری میرے ہاں دعوت ہے، کوئی چیز گھر سے کھا کر نہ آنا، میں نے تمہارے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کیے ہیں. میرے دسترخوان پر جی بھر کے، پیٹ بھر کے، رچ رچ کے کھانا کھانا. تو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے بہشت کا مہمان خانہ تیار کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ چند روز روزے رکھ لو، چند روز بھوکے رہ لو، روزے رکھ لو، پھر میرے دسترخوان پر آنا. تمہارے روزوں کی وجہ سے ہر طرح کے اس پہ کھانے موجود ہوں گے اور جو چاہو گے تو تم کھاؤ گے. اور اللہ خود فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، جو تمہارے دل میں آئے گا تم وہ کھانا. یہ لذیذ کھانے جنت میں اللہ نے آراستہ کر رکھے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، لاجواب کھانے ہیں. جو بندہ نہیں کہتا کہ تیری سوچ سے زیادہ، میرا رب خود فرماتا ہے کہ تیری سوچ سے زیادہ خوبصورت میں نے دسترخوان سجائے ہوئے، لاجواب کھانے ہیں. ذرا صبر تو کر، رمضان کے روزے رکھ، چند روز بعد ہمارے دسترخوان پر آنا، ہمارے پاس آنا، پھر میں تمہارے روزے افطار کرواؤں گا، پھر تمہیں اپنی نعمتیں کھلاؤں گا. تو کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھ کر جنت کی اعلیٰ نعمتیں پا لیتے ہیں اور اپنے رب کریم کو وہ راضی کر لیتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پر وہ صابر اور شاکر رہتے. وہ بے صبری نہیں کرتے. وہ پھر سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد کرتے ہیں. وہ پھر ذکر اذکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وہ پھر رب کے سامنے جھکتے رہتے ہیں. وہ رب سے مانگتے رہتے ہیں. وہ پھر روتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن تو قید ہو گیا. اب میں یہاں پر سے ایک سوال کرنا چاہتی جو روزے نہ رکھے، اتنی رحمتوں کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے کہ میرا تو سیزن ہے، میرا تو کام بہت چلنے والا ہے، میں تو کمزور بہت ہو گیا، میری تو پھر مطلب تھکاوٹ ہو جاتی ہے، میرا کام بڑا مشکل ہے. تو نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا جتنی بھی آپ کوشش کر لیں. یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، کیونکہ رزق کا اللہ نے وعدہ کر دیا اور اتنی بڑی نعمتیں اللہ دے رہا ہے تو تھوڑا سی تو قربانی دینی پڑے گی نا. اللہ رب العزت دوبارہ سے سنیں اور اپنے دل کو شاد کرے اور اپنے اوپر شکر کریں کہ اللہ رب العزت کتنا کروڑوں شکر ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اس رحمتوں والے نبی کے صدقے سے اللہ رب العزت نے رمضان دیا اور پھر ہمیں جنت کا وعدہ بھی دے دیا. اللہ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنی میں روزہ، تراویح، نماز، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، ان سب کی توفیق عطا فرما دے. اور اس پڑھنے سننے میں بھی جو مجھ سے غلطی خامی ہوگی رب تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور صحیح دین کے راستے پہ مجھے چلا دے اور ہم سب کو چلائے. آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.